والسلام على نبيه أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اللہ العظیم الصلاۃ والسلام والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نور اللہ وعلی آلک آلک وصحبہ یا رحمت العالمین۔ صدقہ و زکوٰۃ کے بارے میں چند دن سے سلسلہ دروس کا چل رہا ہے۔ کیونکہ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بدن کو صحت عطا فرمائے تو پھر بدن کا صدقہ زکوٰۃ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ پہ چلاؤ۔ اللہ تعالیٰ مالی طور پر وسعت عطا فرمائے تو اس مال کو راہ خدا میں خیرات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو یا پھر فصل کی صورت میں ہو۔ جس طرح بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائے تو بندے مومن کا حق ہے کہ اللہ کی اس نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اولاد جیسی نعمت اللہ عطا فرما دے تو پھر بھی مسلمان کا حق ہے کہ اس اولاد کا صدقہ کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اس اولاد کو نیکی کی راہ پہ چلائے، دین کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی تعلیم سکھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت کی جو اصطلاحیں ہیں ان کا علم اسے سکھائے، جتنا علم ہر مسلمان مرد عورت پہ سیکھنا فرض ہے۔ یہ ان کی اولاد کی طرف سے خیرات ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس خیرات یا صدقہ کرنے کا فائدہ بندے مومن کو کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ کو دامن میں رکھنے کی سعی کرتا ہوں بطور تبریک۔ اللہ تعالیٰ مجھے سنا کر آپ کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلاؤ، وَصَالِلُ الْأَرْحَامِ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحم بھی کرتے رہا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور راتوں کو اس پہر میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ صاحب یہ اس میں مشکل بھی نہیں ہے، بالکل آسان سا عمل ہے اور یہ بہترین عمل ہے۔ یہ خیرات اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور انسان کو بری حالت کی بہت سے بھی معنی ہے، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بھی مٹاتا ہے تو بری حالت کی موت سے بھی انسان کو روکتا ہے۔ دو فائدے انسان کو اس حدیث میں مل رہے ہیں کہ انسان اگر اپنے مال کی خیرات کرتا رہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کا پابند رہے اپنے آپ کو، تو اسی راہ کا مسافر بنا لے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کی زبان سے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ تم میری راہ میں خیرات کرو۔ تو خیرات ایک ایسا عمل ہے کہ وہ اللہ کا جو غضب تیرے اوپر نازل ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اس غضب کی اس خیرات کی برکت سے اللہ کا غضب رحمت میں بدل جاتا ہے۔ پھر انسان کی جو بری حالت کی موت اس کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے اور وجہ خیرات اللہ تعالیٰ اس بری حالت کی موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اور صدقہ خیرات ایک ایسا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ یومِ الْقِیامَةِ صَدَقَةً یعنی قیامت کے دن جب کہ اللہ کے عرش کے سائے بغیر کوئی سائے نہ ہوگا، اور جو خیرات کرنے والا ہے اپنے مالوں سے
یہ صدقہ اس دن اس کے لیے سائے کا کام دے گا۔ اب دیکھیں کہ قیامت کا دن جو ہے کتنا پرخطر دن ہے، اور نفس و نفسی کے عالم میں ہر شخص مبتلا ہوگا، اور یہ اتنا امتحان ہوگا، جانکنی کا عالم ہوگا۔ حالانکہ اس وقت کے انبیاء کرام بھی نفس و نفسی کر رہے ہوں گے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کے اوپر یہ کرم فرما دیا ہے کہ اگر تم اپنے مالوں سے خیرات کرتے رہو گے، صدقات اس کی راہ میں دیتے رہو گے، تو یہ قیامت کا دن تمہارے لیے ایک سعادت بنے گا۔ افضل صدقۃ ان تشبع قبضا جائیہ۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا۔ یہ بھی ایک خیرات کی ایک صورت ہے۔ جب بندہ ان خیراتوں کو روک لے گا اور صدقے دینے سے اپنے آپ کو بخل کرے گا، کنجوسی میں لے آئے گا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہر روز 2 فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے، اور وہ دونوں فرشتے آ کر زمین کی سیر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندوں کے عمل کیسے ہیں، اور وہ بندہ مومن جو اپنے مال سے خیرات کرتا رہتا ہے، عشر کا موقع آیا تو عشر دیتا ہے، زکوٰۃ کا رب نے اس کو صاحب نصاب بنا دیا ہے تو پھر بھی بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے مالوں سے وہ زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، پھر نفلی صدقات و خیرات بھی کرتا رہتا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے میرے مالک میں نے تیرے بندے کو اس حالت میں پایا ہے کہ وہ تیری عطا پر تیرا شکر ادا کر رہا ہے، اور اپنے مالوں سے میرے مالک تیری راہ میں خیرات کر رہا ہے، تو میرے مالک میں تیرے حضور اس کی سفارش کرتا ہوں کہ میرے مالک اس کے مال میں اور برکت عطا فرما دے، اس کے گھر میں برکت عطا فرما دے، تو اللہ اس فرشتے کی بھی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں پھر دوسرا فرشتہ جب اس شخص کو دیکھتا ہے جس کے پاس نعمتیں تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا نعمت اس کے دامن میں بہت ایک ذخیرہ کی صورت میں موجود ہیں، لیکن وہ بخل کرتا ہے، کنجوس کرتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں خیرات کرنے سے مال کم پڑ گیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ یعنی مال کی محبت میں حب جاہ میں وہ اتنا محو ہو گیا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے میرے مالک یہ تو بندہ تیری نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے، حالانکہ اس کا دامن میں بے شمار نعمتیں ہیں، پھر بھی یہ خیرات نہیں کرنے والا، میرے مالک اس کے مال کو برباد کر دے، اس کو میرے مالک جو تو برکت عطا فرما رہا برکتیں اٹھا لے۔ آج ہم دیکھیں یہ ہمارے تجربے میں یہ چیزیں ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ نہ جانے پتہ نہیں اچھا خاصا کاروبار تھا ایک دم بند ہو گیا ہے، گھر میں اچھی خاصی رونق تھی، چہل پہل تھی، پتہ نہیں نہ جانے برکت کہاں چلی گئی ہے۔ ہر دوسرا آدمی آج یہی کلام کرتا نظر آتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ایک کماتا 10 کھاتے تھے، آج 10 کمانے والے ایک کا پیٹ نہیں بھرتا۔ صاحب آج دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے نبی رحمت کی شریعت کو ترک کر رکھا ہے۔ اگرچہ اس وقت لوگ کم علم والے تھے لیکن ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھیں۔ ظاہر ہم کہتے ہیں وہ سادہ لوگ تھے، انہیں کیا پتہ تھا؟ بھائی اس دور کے حساب سے وہ لوگ صاحب علم ہی تو تھے، اگرچہ ظاہر ان کے پاس یہ علم جس کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک روشن دور ہے، اگرچہ یہ حقیقت نہ تھی لیکن ان کے پاس عمل موجود تھا۔ سادہ ضرور تھے لیکن رب سے ڈرنے والے تھے، اپنے مالوں کو اس کی راہ میں خیرات کرنے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک کمانے والا تھا 10 کھا لیا کرتے تھے۔ آج 10 کمانے والے ہیں تو ایک کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ یہ کیا ہے کہ اللہ نے اس برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اس نعمت جو اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے، اس نعمت کے اندر جو نور ہوتا ہے وہ رب بے عملی کی وجہ سے کنجوسی و بخل کے سبب اللہ اس نور کو اٹھا لیتا ہے، پھر بے برکتی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ حالانکہ احادیث قدسی میں آتا ہے، امام بخاری نے اس کو اپنی تاریخ میں لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے قال اللہ تعالی یا ابن آدم انفق انفق علیک، میرا رب فرماتا ہے اے اولاد آدم تو میری راہ پہ خرچ کر، میں رب تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اب بندے کو اپنا رب کے بھی کلام پہ بھی شک ہے، جب رب جو رازق ہے تیرا اور میرا، جو پالنے والا ہے، جو خالق ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ تو میری راہ پہ خیرات کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اب دیکھو رازق تو خدا ہی ہے نا، تو جب وہ خدا کہہ رہا ہے تمہیں کہ تو میری راہ میں بندے خرچ تو کر، میں خدا تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو صاحب یہ خیرات کرنا کوئی معمولی سا عمل نہیں ہے جس کو ہم نے آج شاید بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے کہ یہ کوئی بس ایسے لوگوں نے بس رواج، ایک ریت، ایک رسم بنا رکھی ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور میرے نبی نے صرف قولی طور پر ہی اکتفا نہیں کیا، اپنے دست مبارک سے خیراتیں بھی کی ہیں۔ حضور کے دامن میں کل جہاں کے مالک تھے، لیکن گھر کا حال اور کیفیت کا کیا عالم ہوتا تھا، 2 ماہ کبھی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟
صحابہ کرام فرماتے تھے کہ حالانکہ زکوٰۃ کا حکم صاحب نصاب کے لیے ہے، لیکن اگر احادیث کی کتابوں پڑھو اور دیکھو ایمان کی نگاہ سے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے پوچھا نا کہ حضور آپ نے کبھی زکوٰۃ دی ہے؟ تو بندہ جب نگاہ ایمان سے دیکھتا ہے کل جہاں کے سردار ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں ادا کی، میرے نبی نے صرف حکم فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ اب بندہ کہے جب رسول اللہ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ہم کیوں ادا کرتے ہیں؟ لیکن دیکھو تو صحیح، زکوٰۃ تو صاحب نصاب کے لیے ہوتی ہے نا، جب رسول اللہ کبھی صاحب نصاب بنے نہیں تو زکوٰۃ کیسے ادا کرتے؟ جو کچھ بھی حضور کے پاس آتا تھا سب سے پہلے میرے نبی اس کو خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ہم ہی نکمے ناداں ہیں، نبی کا پڑھتے ہیں لیکن نبی کی شریعت کو ہم پرکھتے نہیں، دیکھتے نہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا صرف اس دنیا ہی کی حد تک رہ گیا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تصدقوا فإن الصدقۃ فقاکم من النار، لوگوں صدقہ دیا کرو، یہ صدقہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ الصدقۃ تصد 70 باب من السوء، میرے نبی فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، میرے نبی فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ صدقہ کر کے، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک دانہ کیوں نہ خیرات کرنا پڑے۔ یہ تو دین کی راہیں اتنی آسان راہیں ہیں، اگرچہ ہم پھر بھی نہ چل سکے تو ہماری بد نصیبی نہیں تو کیا ہے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مالوں کو جو رب نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے اس کی راہ میں ہمیں خیرات کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ صاحب اسی میں خیر، اسی میں بھلائی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔